الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑھائی، بزرگی کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. وہ اللہ رب العالمین جو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، مارنے اور جلانے پر اگر تصرف اور اختیار رکھنے والی ذات کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے. درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین، شافع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے بعد رب العالمین نے ہم انسانوں کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے، اسلوب سمجھانے کے لیے کہ عبادت کس طرح کرنی ہے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کس انداز سے عبادت کرنی ہے، سمجھانے کے لیے رب العالمین نے اپنے انبیاء کی جماعت کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اور عبادت کے اندر بہت سے ایسے اوقات ہیں کہ ان اوقات میں عبادت کرنا بڑی اہمیت کے حامل ہے. بعض عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے بڑی اہمیت دی ہے، لیکن فرض نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور رب العالمین نے قرآن مجید میں بعض ایسے اوقات بتائے ہیں کہ جن اوقات میں عبادت کرنا انتہائی افضل عمل ہے. اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے. اور انہی اوقات میں سے، انہی اعمال میں سے رب العالمین نے صبح کے وقت کو، فجر کے وقت کو بڑی اہمیت دی ہے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو اس بات کی تلقین فرمائی، اور کائنات کے امام نے فجر کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے خود بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام
عبادت میں رہا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین اپنے نبی کو یہی حکم دے رہا ہے کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ رب العالمین قرآن مجید میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے نبی، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیجیے، اللہ رب العالمین کی تحمید بیان کیجیے۔ کس وقت؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ جب سورج نکلنے والا ہو، سورج طلوع ہونے والا ہو، اس سے پہلے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اور دوسرا وقت وقبل غروبها، کہ جب سورج غروب ہونے والا ہو، یعنی عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز تک۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے نبی اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اس کی تحمید بیان کیجیے۔ اور دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے کچھ اسی طرح اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں حکم دے رہا ہے کہ اے دنیا والو، اے میرے نبی، اے میرے نبی کے صحابہ، اے میری نبی کی امت، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر۔ یہاں پر اس آیت میں ویسے اللہ رب العالمین پورے دن کا ذکر فرما رہا ہے، لیکن اس آیت میں تاکید رب نے فرمائی ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ جو فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی اس وقت موجود ہوتے ہیں، اور اس وقت کی بڑی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہی کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت میں تسبیح اور تحمید کرنے کی تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ اس آیت میں موجود ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ویسے تو پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزرتی تھی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کان یذکر اللہ فی کل احیاء، کہ کائنات کے امام کی پوری زندگی نبی علیہ السلام کے شب و روز، نبی علیہ السلام کے معاملات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت ہو یا عام معاملات ہو، اللہ رب العالمین کے حبیب کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور رہا مسئلہ فجر کے بعد کا، تو صحابی رسول اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کان اذا صلی الفجر جلس فی المصلی۔ صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں
کان اذا صلی الفجر جلس فی المصلی، اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز فجر ادا کر لیتے، صحابہ کو نماز ادا کروا دیتے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مصلی پہ بیٹھے رہا کرتے تھے حتی تطلع الشمس حسنا، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ یہ صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور یہی نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھی تلقین فرمائی، اور یہ اس بات کی اس وقت کی خصوصیت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العالمین ذکر کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی تاکید فرماتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس وقت کی کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق، کائنات کے امام کے ارشاد کے مطابق کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، نبی علیہ السلام کے مطابق اس کو بنی اسماعیل میں سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ عبادت، یہ ذکر، اس وقت میں ذکر کرنا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عمل میرے نزدیک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرانے سے زیادہ بہتر اور افضل عمل ہے۔ اور ایک عام غلام آزاد کروانے کا اجر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کائنات کے امام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا، من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی ایک غلام کو آزاد کرواتا ہے، اگر کوئی شخص کسی ایک غلام کو آزاد کرواتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک غلام آزاد کرنے کی وجہ سے اس غلام کے ہر حصے پر اسے، اس کے بدن کو، اس کے غلام کے آزاد کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی اگر انسان کسی غلام کو آزاد کراتا ہے تو اللہ رب العالمین اس غلام کے ہر بدن کے ہر حصے کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے بدن کے ہر حصے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ایک عام اجر ہے، عام غلام ہے، لیکن نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک جو شخص بھی اللہ کے ذکر میں اپنے وقت کو گزارتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو 12 مقام پر اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا ہے کہ اے نبی، اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں، اللہ کی یاد میں اپنے اوقات کو گزارا کریں۔ نبی علیہ السلام پر جب لوگوں نے طعن و تشنیع کی، کائنات کے امام پر جھوٹے الزام لگائے، نبی علیہ السلام پر استہزاء کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا،
تو اس موقع پر بھی کائنات کے امام بڑے افسردہ تھے. رب العالمین نے آسمان سے آیت نازل فرمائی اور اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی فاصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کیجئے. کس چیز پر؟ کہ جو آپ پر مذاق اڑا رہے ہیں، آپ پر باتیں بنا رہے ہیں، آپ پر آوازیں کس رہے ہیں، آپ کو برے برے القابات سے نواز رہے ہیں. اے نبی صبر کیجئے اور وسبح بحمد ربک، اللہ کا ذکر کیجئے. کب؟ یہاں بھی رب العالمین اپنے نبی کو اوقات بتا رہا ہے. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اے نبی اللہ کا ذکر کیجئے، صبر کیجئے. یہ جو آپ کو برے القابات سے پکار رہے ہیں، برے القابات سے نوازنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے نبی یہ آپ پر جو استہزاء کر رہے ہیں، ان کے اس استہزاء پر، ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اللہ کا ذکر کیجئے. طلوع آفتاب سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے. اور یہ انتہائی افضل ترین عمل ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت دنیا کی ہر شے، رب العالمین کی ہر مخلوق ذکر الہی میں مشغول رہتی ہے. اللہ کی کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جو اس وقت اللہ کے ذکر میں نہ رہتی ہو. صبح مرغا اذان دیتا ہے، چڑیا چہچہاتی ہے، پرندے چہچہاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العالمین کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو رکھتی ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، سوائے دو چیزوں کے، دو مخلوق کے. وہ کون سی ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب رب العالمین کی ہر مخلوق رب العالمین کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، رب العالمین کو یاد کر رہی ہوتی ہے. لیکن ایک شیطان ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اس وقت غافل نظر آتا ہے. ایک شیطان اللہ کے ذکر سے غافل نظر آتا ہے. دوسرا نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَغْبِيَاءَ بَنِي آدم. ایک تو شیطان ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اس وقت غافل ہوتا ہے. دوسرا وہ شخص جو مجنون ہو، جو کن ذہن انسان ہو، اللہ رب العالمین نے اسے عقل سمجھ بوجھ کے فہم نہیں عطا کیا ہو، وہ اس وقت اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. یہاں تو ہمارے معاشرے کا آبا بگڑا ہوا ہے نا. ہم تو فرض نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز میں نہیں آتے، تو ذکر الہی کہاں سے کریں گے؟ اذکار کہاں سے کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں؟ اگر 1000 افراد میں 1000 سے پوچھ لیا جائے نا تو 50 افراد بھی ایسے نہ ہوں گے کہ جو کہیں گے ہاں ہم فجر کی نماز با جماعت ادا کریں. وہ مولوی حضرات ہو یا عام ہو، مسجد کے امام ہو، خطیب ہو یا کوئی عام شخص ہو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں پوری مخلوق رب العالمین کی
صبح کے وقت اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن غافل رہنے والوں میں دو مخلوقیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے صبح کے وقت غافل نظر آتی ہے. پہلا شیطان ہے، دوسرا جو کند ذہن ہو، مجنون ہو، پاگل ہو، اللہ رب العالمین نے اسے سمجھ بوجھ اور عقل عطا نہ کی ہو، سمجھ بوجھ کی صلاحیت نہ ہو اس کے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کی چوتھی خصوصیت بیان کرتے ہیں. کائنات کے امام فرماتے ہیں یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی جمع ہو جاتے ہیں. جب فجر کی نماز ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی جمع ہو کر اس قرآن کی تلاوت کو سماعت فرماتے ہیں، اسے سنتے ہیں. رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے ایک آیت ابھی پڑھی تھی، فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، غالباً آیت کا نمبر 78 ہے. رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، امت کو بھی حکم دے رہا ہے، اپنے نبی کو بھی حکم دے رہا ہے، اقیم الصلاۃ، اے میرے بندو نماز قائم کرو، اے نبی نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، الی غسق اللیل وقرآن الفجر. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں لدلوک الشمس، اس سے مراد یہ ہے کہ جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، زوال کا وقت گزرتا ہے، اس وقت کے اندر یہاں سے اس آیت سے مراد 5 نمازیں رب العالمین نے بیان کی ہیں. الی غسق اللیل تک 5 نماز، 4 نمازیں آ گئیں، اور آگے اللہ رب العالمین تاکیداً وقرآن الفجر کے الفاظ یہاں پر استعمال کرتا ہے کہ اے نبی فجر کی نماز میں تلاوت کیجیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، آج اگر امام صاحب آدھے صفحے پونے صفحے سے زیادہ اپنی تلاوت کو لے جائیں نا، تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز توڑ کر نکل جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ ذکر کرنے کے بجائے پہلا ان کا جملہ ہوتا ہے مولوی صاحب آپ کو تو کوئی کام نہیں، ہمیں کام پر جانا ہے، اتنی لمبی نماز کر دی. ہمارے معاشرے کا تو یہ حال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کائنات کے امام فجر کی نماز میں 200 آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت کو، نماز کو لمبا کر دیا کرتے تھے. یہاں نبی علیہ السلام رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اے نبی نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. رب العالمین یہاں پر 4 نمازوں کا ذکر کرنے کے بعد فجر کی تاکید فرماتا ہے وقرآن الفجر، فجر میں قرآن کی تلاوت کریں، ان قرآن الفجر کان مشہودا. رب العالمین کے حبیب اس آیت کو امت تک پہنچا دیتے ہیں. صحابہ کے بعد سب سے بڑے مفسر، تابعین کے بعد سب سے بڑے مفسر امام طبری غالباً کہلائے جاتے ہیں کہ صحابہ کے بعد اور تابعین کے بعد سب سے بڑے مفسر ہیں. اس آیت کی تفسیر کرتے کرتے جب یہاں پہنچتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، کان مشہودا کی تفسیر کرتے کرتے امام طبری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں تشہد ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار ویشہد اللہ. کہتے ہیں اس وقت فجر کی نماز کے وقت
کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، پرندے چہچہا رہے ہو، اللہ رب العالمین کے فرشتے آسمان سے، زمین سے، رب العالمین نے جن فرشتوں کی دن کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ بھی جمع ہوتے ہیں، جن فرشتوں کی رات کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ بھی جمع ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ آخر میں امام طبری رحمہ اللہ تعالی یہاں رکتے نہیں ہیں، کہتے ہیں وَيَشْهَدُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین بھی اس وقت قرآن کی تلاوت سنتا ہے۔ ویسے تو نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے نا کہ اللہ رب العالمین رات کے آخر پہر زمین پر آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لے، کوئی ہے جو اپنے پریشانیوں کا حل مجھ سے نکلوا لے۔ یہاں پر امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یشہد الملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار ویشہد اللہ، صرف دن کے فرشتے ہی نہیں، رات کے فرشتے ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین بھی اس وقت آتا ہے اور قرآن کی تلاوت سنتا ہے۔ اس وقت کی اتنی اہمیت ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل، ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر، کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے جب ان کی ڈیوٹیاں ختم ہوتی ہیں، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، ان کے اوقات چینج ہوتے ہیں، اور کب ہوتے ہیں؟ صبح اور شام۔ نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں وَمَلَائِكَةُ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ بِالنَّهَارِ يَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، کہ اللہ رب العالمین کے دن اور رات کے فرشتے دو اوقات میں جمع ہوتے ہیں۔ پہلا وقت فجر کی نماز کا وقت ہے اور دوسرا وقت عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، فجر کے وقت قرآن کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو اتنی تاکید فرمائی ہے ان اوقات کی، ان لمحات کی، کہ میرے بندو اس وقت میرا ذکر کیا کرو، میری تحمید بیان کیا کرو، میری تسبیح بیان کیا کرو، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ میں اور میں بھی، آپ بھی، ہم سب اللہ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے غافل نظر آتے ہیں۔ اپنے آپ کو میں نے اور آپ نے دنیا میں مشغول رکھا ہے، اپنے آپ کو میں نے اور آپ نے اپنی بزنس میں، تجارت میں، دنیاوی معاملات میں مشغول رکھا ہے، لیکن عبادت سے، رب العالمین کے ذکر سے غافل نظر آتے ہیں، نمازوں سے غافل نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی
اللہ کے ذکر میں گزرا کرتی تھی، نمازوں میں گزرتی تھی، کبھی بھی اللہ رب العالمین کے حبیب اللہ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے غافل نہیں ہوا کرتے تھے۔ بہت سی آیتیں آپ نے سنی، احادیث میں نے اور آپ نے سماعت کی،